السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کمیل احمد معاویہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں گزشتہ سال اسی تاریخ کو یعنی 16 جون بروز اتوار 2019 کو اسلام آباد کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی شدید خواہش اور ان کا اصرار تھا کہ ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی پیدائش اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں اس کے متعلق مختصر اور لیکن جامع معنی سی ڈاکومنٹری بنا کے میں ان کے سامنے رکھوں تاکہ وہ محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید جان سکیں۔ محمد بلال خان شہید 1 جنوری 1997 کو بیسل، ہمارا جو آبائی علاقہ ہے بیسل میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے بھی اور محمد بلال خان نے بھی، ہم نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنی والدہ سے حاصل کی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے ہی انسان کی تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی، تو الحمدللہ ہم نے اپنا ناظرہ قرآن اور جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے وہ میں اور محمد بلال خان دونوں نے اپنی والدہ محترمہ سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے والد صاحب چونکہ بہت پہلے سے 1987 سے یہاں ایبٹ آباد میں تھے، میرے والد صاحب نے یہیں پہ تعلیم حاصل کی ایبٹ آباد میں، اور پھر بعد میں ہماری پوری فیملی کو بھی شفٹ کیا۔ تو جب ہم یہاں پہ واپس آئے تو اس وقت ہم نے دوبارہ سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اسی گاؤں کی جامع مسجد خلفائے راشدین بڑی شیخ البانڈی میں۔ بلال خان شہید نے اپنا جو ناظرہ قرآن ہے وہ یہاں پہ پڑھا ہے۔ ناظرہ کے بعد پھر بلال خان شہید نے اسی مسجد میں جو ایک مدرسے کی شکل میں تھا، یہاں پہ بچے پڑھتے تھے پورے محلے کے، تو یہیں پر ہم نے بھی اور محمد بلال خان نے یہیں اسی مسجد میں حفظ بھی مکمل کیا ہے۔ اور دوران حفظ میں اور بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اسی مسجد کے ساتھ ملحقہ ہی ایک اسکول ہے، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 1 شیخ البانڈی۔ وہ اگرچہ لڑکیوں کا اسکول ہے لیکن محلے کے جو بچے تھے وہیں کے مقامی، ان کے لیے وہاں پہ اجازت تھی، اس لیے تھوڑی سی مقدار میں لڑکے ہوا کرتے تھے، تو ان میں ہم بھی تھے شامل۔ اور میں نے اور محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول جو ہے لڑکیوں کا، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول شیخ البانڈی نمبر 1 ایبٹ آباد سے ہم نے پرائمری اسکول تعلیم مکمل کی ہے۔ بلال خان نے اس میں پھر بیچ میں اسکول کا 1-2 سال کے لیے گیپ کر کے 2 مختلف مدارس میں جا کے اس نے اپنے حفظ جو قرآن کیا تھا اس کا ریویژن کیا تھا، دور جسے کہا جاتا ہے۔ تو پہلا دور بلال نے مکمل کیا ہے جامع مسجد ابوبکر صدیق نڑیاں ایبٹ آباد، جو اہل سنت والجماعت کا ضلعی مرکز بھی ہے، وہاں پہ اس نے پہلا دور مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ 2007 میں لال مسجد آپریشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر 2008 میں وہ اس سے اتنا زیادہ متاثر تھا کہ بلال نے بڑی مشکل سے والدین کو قائل کر کے وہاں پہ یہاں سے چلا گیا تھا، اور جامعہ فریدیہ جو معروف درسگاہ ہے جامعہ فریدیہ E7 اسلام آباد میں جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنا دوسرا دور وہ مکمل کیا۔ اور 2008 کے بعد جب اپنا حفظ کا دوسرا دور مکمل کیا تو وہاں سے واپس بلال گھر تشریف لائے ایبٹ آباد، جس اسکول میں میں پڑھتا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول شیخ البانڈی، وہیں پہ بلال نے بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ تو بلال چونکہ مجھ سے 2 کلاس پیچھے تھے، لیکن میری اور بلال دونوں کی اسکول کی تعلیم بھی اسی ایک اسکول سے ہی ہم نے میٹرک تک دونوں نے ایک ساتھ پڑھا۔ میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول شیخ البانڈی سے مکمل کرنے کے بعد بلال نے FSC کے لیے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد، جسے ڈگری کالج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہاں پر بلال نے پری میڈیکل میں FSC کیا۔ اور اسی دوران چونکہ بلال تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں ان میں بھی حصہ لیتا تھا، بہت زیادہ اس کا ایک جنون تھا۔ تو جب وہ کالج لائف میں گیا تو اس وقت 2012-13 کا وہ وقت تھا، تو اس نے اپنے کالج کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کا جو ضلعی انتظامیہ تھی اس میں بطور ضلعی ترجمان کے اس نے وہاں پہ رکنیت حاصل کی تھی۔ اور محض 2 سال کی رکنیت کے بعد پھر 2014 میں بلال نے اہل سنت والجماعت سے نظمی اعتبار سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ نظریہ الحمدللہ وہی تھا اور اسی نظریے پہ اس نے اپنی جان بھی دی۔ 2014 کے بعد بلال کو چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا تو اس کو لوگ پڑھتے تھے اور اس کی تحاریر سے، اس کے قلم سے لوگ متاثر تھے، اس کے بولنے کے انداز سے متاثر تھے۔ تو میرے ایک جاننے والے دوست ہیں جو اس وقت سعودی چینل تھا، وصال اس کا نام تھا، تو وصال والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اگر آپ کی فیملی اجازت دے تو ہم محمد بلال خان شہید کو بطور کالمنسٹ یا سکرپٹ رائٹر کے طور پہ ہم اپنے چینل کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے مشاورت کے بعد محمد بلال خان کو اجازت دی۔
14 کے اواخر اور 15 کے شروعات میں بلال نے وصال اردو کے نام سے جو چینل تھا اس کے ساتھ بلال منسلک رہا، اور بلال نے 3 سال وصال اردو کے لیے اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ کام کیا، وہاں پہ اسکرپٹ لکھے اور اس کے اوپر مختلف ڈاکومنٹریز بنتی تھیں۔ آپ نے کئی مرتبہ وصال کے چینل پہ بلال کی آواز میں آپ نے ڈاکومنٹریز سنی ہوں گی، اور یہ ایک طویل سفر تھا اور اس میں کافی مشکلات بھی آئی تھی، وہ ایک الگ سٹوری ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وہ کریں گے۔ لیکن جب وہ وصال کے ساتھ منسلک تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں پہ راولپنڈی گارڈن کالج میں دوبارہ سے اس نے ایف اے کرنے کا وہ سوچا، چونکہ وہ پہلے ایف ایس سی کر چکا تھا، لیکن پھر وہ پری میڈیکل میں تھا تو اس کا شوق پری میڈیکل کا نہیں تھا، وہ جرنلزم کا اس کو شوق تھا، تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ کرتا ہوں۔ تو اس نے وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے، میرے خیال میں 7-8 مہینے کے لیے گارڈن کالج راولپنڈی سے بھی بلال نے وہاں پہ داخلہ لیا اور وہاں پہ اپنا تعلیم جاری رکھی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کو علوم دینیہ کی طرف اس کو رغبت بہت زیادہ ہوئی، اور اس کی خواہش تھی کہ جس کا وہ بار بار اظہار کیا کرتا تھا کہ مجھے ایک ایسا وکیل بننا ہے جو اہل حق کی نمائندگی کرتا ہو۔ اسی خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے بلال خان نے گارڈن کالج کو چھوڑ کے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنا داخلہ لیا، اور وہاں پہ اس نے اصول دین کے جو میں اس نے داخلہ لیا، اور اس کی خواہش تھی کہ اصول دین کا جو پہلے ابتدائی سال مکمل کرنے کے بعد اپنی فیکلٹی چینج کر کے وہ شریعہ اینڈ لا جو وہاں کی فیلڈ ہے اس میں وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتے تھے۔ محمد بلال خان اسلامک یونیورسٹی میں جب داخل ہوئے تو پھر اس کے بعد 1 سال وصال کے ساتھ بھی تھا اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی بھی تھی، پھر بیچ میں وصال کو چھوڑا، اور وصال کو چھوڑنے کے بعد پھر بلال نے صرف اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ دینی شروع کی تھی۔ بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ 2014 کے بعد کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، شخصی ہو، کسی کے ساتھ اس نے کوئی وہ رکنیت اس کے نہیں تھی، کسی کے ساتھ ان کا وہ نہیں تھا، بس اپنا ایک نظریہ تھا، اسی نظریے کے اوپر پرچار کرتے تھے۔ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ اس کا ایم تھا، اس کا مقصد تھا۔ کسی بھی مسلک کا بندہ ناموس رسالت پہ بات کرتا تو محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کا سپاہی بن کے ان کے ساتھ ہر موڑ پہ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی کئی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ بلال نے علماء اہل حدیث کی بھی حمایت کی ہے جب انہوں نے ناموس صحابہ کے اوپر بات کی، اور خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ کی بھی مکمل کھل کے بے دھڑک اور مکمل اطمینان کے ساتھ، کسی دباؤ کی وجہ سے یا کسی فہم کی وجہ سے نہیں، اپنی شرح صدر کے ساتھ انہوں نے ان کی حمایت کی۔ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کیا کرتے تھے، اور بلال کا بھی وہی مشن تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنا ہم مشن ہونے کی وجہ سے خادم حسین رضوی صاحب جو مسلک بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی کھل کے سپورٹ کیا۔ محمد بلال خان نے اس کے بعد پھر یہ تو مسلکی رجحانات تھے، اس کے علاوہ محمد بلال خان شہید کو آپ لوگ جتنا میں جانتا ہوں اتنا آپ بھی جانتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ جب وہ سوشل ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھتا تو وہاں پہ وہ اپنے مخالف نظریے کے لوگوں کو نہیں دیکھتا، جو بندہ بھی مجبور ہوتا، جس کے اوپر ظلم ہوتا، تو وہاں پہ انسانیت کی بنیاد پہ بلال خان نے ان کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ بلال کی دیگر جو ایکٹیویٹیز تھیں یا اس کے جو خواب تھے، وہ آپ بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے کہ بلال کا ایک تو یہ خواب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو ایک پروفیشن کے اعتبار سے اس نے ایک یعنی وکیل بننے کا اس نے سوچا تھا کہ میں وکیل بنوں گا اور تعلیم حاصل کر کے میں اہل حق کی نمائندگی کروں گا اور فری کیسز لڑوں گا، ایک اس کا یہ خواب تھا۔ دوسرا، بلال خان کو جرنلزم کا شوق تھا، وہ ایک جرنلسٹ بننا چاہتے تھے، لیکن ظالموں نے اس کو خواب پورے کرنے نہیں دیے، اور 16 جون کو بلال خان شہید کو اسلام آباد کے اندر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ستم رسیدہ لوگوں کی گونجتی زباں تھا، بہادری شجاعت کا بحر بے کراں تھا، بہادری شجاعت کا بحر بے کراں تھا۔ بلال ایک سفر، بلال جستجو، بلال ایک سفر، بلال جستجو، رنگ لائے گا بلال کا لہو، رنگ لائے گا بلال کا لہو، رنگ لائے گا بلال کا لہو، رنگ لائے گا بلال کا لہو۔